أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 59 ہے اور یہ پہلے پارے کا چھٹا رکوع بھی الحمدللہ یہاں مکمل ہوگا۔ اس کا روان ترجمہ سنیے۔ فبدل الذین ظلموا، پس بدل دیا ان لوگوں نے، کن لوگوں نے؟ الذین یہاں موصولہ ہے، حالت فاعلی ہے، اس اعتبار سے دیکھیے۔ پس بدل دیا ان لوگوں نے، کن لوگوں نے؟ ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا۔ قولاً، بات کو، قولاً دو زبروں سے آ رہا ہے، قولاً بات کو، غیر الذی جو نہیں کہی گئی تھی، غیر الذی اس کے علاوہ، اس بات کے علاوہ بدل دیا، یعنی جو بات کہی گئی تھی ان کو وہ نہیں کہی، بلکہ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے پاس سے بات کہنا شروع کر دی، اور اس بات کا اشارہ ہے حتہ کو ہنتا کہنا شروع کیا، انہوں نے اس کو بدل دیا۔ قیل لہم، جو ان سے کہی گئی تھی، فانزلنا، پس ہم نے نازل کیا، علی الذین، ان لوگوں پر، کن لوگوں پر؟ ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا۔ اور یہ بھی ایک ظلم کی شکل ہے۔ وضع شیء فی غیر محلہ، جہاں ان الشرک لظلم عظیم کہتے ہیں، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح کسی ایک مقام کو دوسری جگہ پہ اس کی تعریف کرنا، اس کو بدل دینا، ہر اعتبار سے تعریف کرنا، یہ بھی قرآن مجید نے یہاں اس کو ظلم کا نام دیا ہے۔ بس ہم نے نازل کیا علی الذین، ان لوگوں پر، رجزا من السماء، رجزا عذاب، آسمان سے بہت بڑا عذاب نازل کیا، یعنی جیسے طاعون کی بیماری آتی ہے اس کو نازل کیا آسمان سے، بما کانوا یفسقون، بسبب اس کے کہ انہوں نے نافرمانی کی۔ یہ قرآن مجید نے یہاں یفسقون کا لفظ بولا ہے، تو قرآن مجید عام طور پر جو بھی الفاظ، جو اصطلاحات بول رہا ہوتا ہے اس کی تشریح وہ خود ہی کرتا ہے، ہمیں اس کی تشریح میں زیادہ مشکل نہیں ہوتی، نہ اس کی گہرائی میں اتنا اترنا ہوتا ہے جتنا وہ بیان کر رہا ہوتا ہے۔ ہم نے فاسق پڑھا ہے کام، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ اب وہاں فاسق کا لفظ آیا تو قرآن مجید نے اس فاسق کی تشریح کی، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ تو فاسق وہ ہیں، ان کی 3 نشانیاں قرآن نے بیان کی۔ جب انہوں نے وعدہ توڑنا ہے، وعدے کی خلاف ورزی کرنی ہے، اور دوسرا رحمی رشتوں کو توڑنا ہے، اور زمین میں وہ فساد فی الارض کرنا۔ یہ 3 فاسق نافرمانیوں کی بات ہے۔ تو یہاں فاسقون ان کو کہہ دیا قرآن مجید نے جنہوں نے ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ بدلا، تحریف کی، اور اس تحریف پر اللہ نے عذاب دیا ہے، اور عذاب بھی پھر طاعون کی بیماری جو آئی ہے۔ ایک مرتبہ ضیاء الحق کے دور میں سری لنکا میں انہوں نے، ہندوستان نے، انڈیا نے، بھارت نے ایک ایسا بم تیار کیا، چوہوں سے بم تیار کیا کہ یہ پاکستان میں جا کے چلائیں گے، وہاں طاعون کی بیماری آ جائے گی۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ وہیں پھٹا سری لنکا میں، اور جہاں کہیں یہ طاعون کی بیماری آ جائے وہاں پھر یہ حکم ہی ہے کہ نہ وہاں سے کوئی آدمی نکلے دوسرے شہر میں جائے، اور نہ کوئی دوسرے شہر والا ان کے شہر میں داخل ہو، ان کے ملک میں داخل ہو۔ ساری فضائی جتنے بھی سارے راستے تھے وہ سارے بند، ٹرینوں کے سارے بند، آنے جانے کے سارے
اور وہ وہیں مرے سارے سری لنکا کے لوگ، تاریخ ہمیں بتا رہی ہے۔ تو یہ جو کرونا کا عذاب ہمارے ہاں آیا ہے یا پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی آیا ہے، یہ اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے آیا ہے۔ ہمارے ہاں تو خیر اتنا نہیں آیا، جسے ہم کہتے ہیں ہم نے اپنے طور پر احتیاط کرنی شروع کی، ٹھیک ہے ایک وبا تھی، اس وبا کا قرآن نے انکار نہیں کیا، لیکن اہل ایمان کو ان وباؤں کا پتہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے صحت اور تندرستی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ ایسے اپنے ایمان والے بندوں کو بچا لیتا ہے۔ یقیناً آپ نے کتنے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو آج بھی محفوظ رہے اس دور میں بھی۔ تو یہ طاعون کی بیماری جو ہے یہ تحریف کی وجہ سے آتی ہے، اور آج ہمارے ہاں جو تحریفیں ہوتی رہی، آپ دیکھیے ہماری تو پڑھائی درست نہیں ہوتی، ہم زبر کی آواز کو کھڑی زبر میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اشہدو اشہاد پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنے اذانوں میں کیا کیا کر رکھا ہے، اشہدو ان، اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، اشہدو انا، ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں، اور محمد کہہ رہے ہوتے ہیں، محمد کہنا چاہیے، محمد کہہ رہے ہوتے ہیں، میم کو پیش نہیں کر رہے ہوتے ہیں، مو کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہماری پڑھائی درست نہیں، ہماری اذانیں دیکھیں، ساری اذانیں حیا ایک لفظ ہے، آؤ حیا کر کے وہ تسنیہ بنا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو اس بات کا علم ہی نہیں ہے نا۔ اگر ہم قرآن مجید پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس کو دیکھیں، اس کے معنی دیکھیں، اس کی ادائیگی کے اعتبار سے، اس کے مخارج کے اعتبار سے، یقیناً جب آپ قل هو اللہ احد کہہ رہے ہوتے ہیں تو کہنا چاہیے، کہتے ہیں، تو جب آپ ڈنڈے والے کل سے کہہ رہے ہوتے ہیں تو کلو کھاؤ، تو کیا معنی ہوئے؟ آپ نے دیکھا نہیں قلبن اور قلبن سے کیا معنی بدلتے ہیں؟ تو اگر اتنا لحاظ ہم پڑھائی کے اعتبار سے نہیں رکھتے تو یقیناً یہ بھی تحریف کے درجے میں چلی جاتی ہے۔ تو قرآن مجید کو صحیح نہ پڑھنا، تجوید کے ساتھ نہ پڑھنا، یہ بھی ایک تحریف ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت سے دلیل لے لیں، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ تو اس اعتبار سے آج دیکھیے اس قوم کے اوپر بھی یہ طاعون کا عذاب آیا تو وہیں مرے جتنے مرے، تو وہ سارے اس اعتبار سے، تو یہ آسمان سے طاعون کی بیماری ان کو آئی ہے، تو یقیناً یہ ایک سزا سنائی گئی تھی اس کی تحریف کے وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اگر ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم اسکولوں میں جا کر قرآن مجید کی تعلیم کو عام کریں، تو یقیناً جو تجوید پر بھی 5ویں جماعت تک جو ایک کوشش کی گئی ہے، بہت بڑی کوشش ہے، چاہے وہ کسی کے کھاتے میں گئی ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرقان بنا کے بھیجا، اور جو قرآن بھیجا وہ بھی حق اور باطل کی تمیز کرنے والی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں امت میں تفریق کر دی، جنہوں نے مانا ٹھیک، جنہوں نے نہیں مانا وہ جہنم میں گئے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آغاز میں ان کے لیے کہہ دیا تھا، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اب یہ کام امت میں ہونا باقی تھا، اب یہ کام جو ہے امت میں ہونے والا، تفریق والا، حق اور باطل کی تمیز والا، وہ قرآن مجید کے ذریعے ہوگا، تاکہ ہم قرآن مجید کی تعلیم کو اسکولوں میں پرائمری سے لے کر چلیں اور ان کی اصلاح کریں، میں بھی کہ ہم اگلی جنریشن کو قرآن مجید کی تعلیم سے روشناس کرا سکیں، اور قرآن مجید صحیح پڑھا جائے، اس کو صحیح سمجھا جائے اور اس پر صحیح عمل کیا جائے، تو یقیناً جو شخص اس کا ترجمہ جانتا ہوگا وہی اس کو صحیح پڑھے گا، اور اگر وہ اس کا ترجمہ نہیں جانتا تو اسے کیا صحیح پڑھے گا۔ تو اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم نے قرآن مجید کے کسی ایک لفظ کو غلط بولا اور غلط پڑھا اور اس کو بدل دیا، اور آپ دیکھیے آپ حیران ہوں گے میری اس بات سے بھی کہ ہم نے اتنی، یہ ہمارے پیچھے جو یہ غار آئی ہے، ہم بے بس ہیں یہ بات کہنے پر کہ ہم یہ جو بڑی مجبوری سے آپ کے سامنے یہ ریکارڈ کروا رہا ہوں بات، کہ ہم کہتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو یہ لفظ لام نون جو ہے یہ تو مضارع کا ناصبہ حرف ہے، یہ تو اپنے ساتھ والے مضارع کو حالت فاعلی سے مفعولی میں لے کے چلا جاتا ہے اور اس میں کام کرنے کے اعتبار سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جو دشمنان اسلام ہیں انہوں نے ہمارے عضو تناسل کو یہ نام دے دیا ہوا ہے، کتنی بڑی گستاخی ہے ہماری۔
اگر ہم یہ قرآن مجید کے اس لفظ کو کسی ایسے لفظ کے لیے بولیں تو کتنی بڑی گستاخی ہوگی. ہمیں یہ معافی مانگنی چاہیے اور ہمیں اس لفظ کے بارے میں صحیح ادا کرنا چاہیے اور اس پر لوگوں کو روکنا چاہیے کہ جب وہ عام حالت میں اس لفظ کو بولتے رہتے ہیں اس وضو کے لیے تو بہت بڑی جسارت ہے اور بہت بڑی گستاخی ہے. اور یہ اگر نہیں پتہ تو آج اس بات کا پتہ چل گیا تو اس کو عام کریں کہ اس لفظ کو بدل دیں، یہ لفظ اچھا نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.